اگر کوئی شخص ایک رات میں مکمل قرآن کریم ختم کر لیتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتا ہے، تو وہ معاذ اللہ گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو قرآن کریم کی تلاوت پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت کا سہارا لے کر بعض لوگوں نے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل پر طنز کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بعض روایات میں یہ ملتا ہے۔ تاریخ مدینہ کے اندر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے اس بات کو نقل کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رمضان المبارک کے اندر بسا اوقات 60 قرآن کریم ایک ماہ کے اندر آپ ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت آپ دن کو کرتے تھے، ایک قرآن کریم کی تلاوت آپ رات کو کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ رمضان المبارک کے اندر یہ آپ کا معمول تھا کہ 60 ختمات قرآن وہ کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ حدیث کیا ہے جس کا سہارا لے کر امام صاحب پر طنز کرنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 1394 اور سنن ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس روایت کا نمبر 2949 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، وہ شخص جس نے قرآن کریم کی تلاوت 3 دن سے کم میں کی، اس نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا۔ اب اس روایت کا سہارا لے کر امام صاحب پر طنز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اس روایت کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم امام اعظم ابو حنیفہ کے اس عمل کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ جو شخص صحیح معنی میں احادیث کا فہم رکھتا ہے اس کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر فقاہت کی تو نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم کی تلاوت کی، اس نے صحیح طور پر صحیح معنی میں قرآن کریم کے مطالب، قرآن کریم کے مفاہیم اور قرآن کریم کے احکامات کو اس نے صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم کی تلاوت کی اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب کی نفی کی ہو۔ اسی بات کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کی جلد نمبر 5 کے اندر اسی بات کو واضح طور پر آپ نے لکھا۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمراد نفی الفہم لا نفی الثواب، اس حدیث پاک سے مراد فہم کی نفی ہے، فقاہت کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثواب کی نفی نہیں فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بھی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال ابن حجر، حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اما الثواب علی قراءته فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالکلیۃ للتعبد بلفظه، فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بہرحال اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھا، اور اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے بطور فقاہت کے قرآن کریم کو نہیں پڑھا، بطور تفہیم کے نہیں پڑھا بلکہ بطور تلاوت کے پڑھا ہے، یعنی صرف اس نے قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کی ہے، اس کو ثواب ملے گا للتعبد بلفظه۔ حضرت امام ابن حجر فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت پر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ سنن ترمذی کے اندر ایک اور روایت بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2910 ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کی اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، الف لام میم کے اندر الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، یعنی جو شخص قرآن کریم کے صرف ایک لفظ الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ایک ایک حرف کا بدلہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ الف لام میم پڑھنے سے اللہ رب العزت اس شخص کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عمل اس حدیث سے بالکل بھی نہیں ٹکراتا۔ اس حدیث میں فقاہت کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رات
کے اندر بھی قرآن کریم کو ختم کر لیتا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، 4 صحابہ اور متعدد تابعین آپ کے سامنے ان کے اقوال، ان کے افعال رکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ایک ایک رات میں قرآن کریم کا ختم کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو اجر و ثواب کا باعث سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے حضرت جناب امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات ملتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے 2 جلد کے اندر، اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی یہ بات موجود ہے 4 جلد کے اندر، اور اسی طرح سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس بات کو لے کر آئے ہیں کہ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کیا عمل تھا۔ میں یہ الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، الفاظ کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل تھا یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں عن عثمان انہ قرأ القرآن فی رکعۃ فی لیلہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر ایک رات میں پورا قرآن کریم آپ پڑھ لیا کرتے تھے، پورے قرآن کریم کا ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پورا قرآن کریم ایک رات کے اندر ختم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں شعب الایمان کے اندر ایک روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، رجالہ ثقات، اس کے راوی جو ہیں تمام کے تمام ثقہ راوی ہیں، حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابی رسول ہیں، وہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا۔ 1994 نمبر روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ قرأ القرآن فی رکعہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم آپ ختم کر لیا کرتے تھے، پورا قرآن کریم کی تلاوت آپ کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بھی صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح معانی الآثار کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا عمل تھا، وہ قرآن کریم کتنی دیر کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 2010 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی بات آ رہی ہے انہ قرأ القرآن فی رکعۃ، وہ بھی قرآن کریم ایک رکعت کے اندر ختم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، ان کے شاگرد نے جب ان سے مسئلہ پوچھا، ابو حمزہ نصر بن عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک بات پوچھی، ایک مسئلہ پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا۔ سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی، یہ جلد نمبر 2 ہے اور جلد نمبر 2 کا بالکل آخری صفحے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد کی یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلت لابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کی، انی راجل سریع القراءہ، میں بڑی تیز قرات والا مرد ہوں، یعنی میں قرآن کریم بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت قدرت عطا فرمائی ہے۔ کتنا تیز پڑھتا ہوں، وربما قرأت القرآن فی لیلۃ مرۃ او مرتین، حضرت ابو حمزہ فرماتے ہیں جناب میں قرآن کریم کی تلاوت ایک رات کے اندر بسا اوقات ایک ختم کر لیتا ہوں، کبھی کبھی 2 ختم بھی کر لیتا ہوں، یعنی میری قرات اتنی تیز ہے، میری زبان کے اندر کسی قسم کا کوئی لکنت اور کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بات اب اپنے استاد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس کو بتا رہے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب بن کیا ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ تو ایک رات میں صرف ایک سورت پڑھے اور اس کو صحیح طور پر اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھے، یہ تو مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا فَإِن كُنْتَ فَاعِلًا، ہاں اگر تو ایسا کرنا بھی چاہتا ہے، یعنی ایک رات کے اندر 1 یا 2 قرآن کریم کے ختم کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے اور ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کرنا چاہتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر اس کی اجازت عطا فرمائی، فرمایا لا بد فقرأه قراءة تسمع اذنيك ويعيه قلبك۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم ایک رات کے اندر میں پورا ختم کر لوں تو پھر ایک بات یاد رکھنا، پھر تیرے لیے ضروری ہے تو ایسی قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھ کہ تیرے کان تیری آواز کو سنے، یعنی تو اپنی آواز اپنے کانوں کو سنائے اور اپنے دل پر بٹھائے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ نہ پڑھنا کہ تجھے سمجھ ہی نہ آئے۔ اگر تو اس رفتار کے ساتھ اور اس انداز سے پڑھتا ہے کہ تیری آواز تیرے کان سن لیتے ہیں، تیری دل پر اثر ہوتا ہے، تیرے دل پر وہ بات بیٹھتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کے اندر 1 ختم نہیں بلکہ 2 ختم کرنے کی اپنے شاگرد کو اجازت عطا فرمائی۔ تو 4 صحابہ کرام کا عمل ہم نے آپ کے سامنے رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये 4 सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जलीलुल क़द्र सहाबा, इनका मामूल वही था जो इमाम आज़म अबू हनीफा का था। अब तुम इमाम आज़म अबू हनीफा को सामने रखकर ये कहते हो कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और। क्या अब कोई जुर्रत करेगा कि कहे एक सहाबा का खुदा और है, किताबों का खुदा और? हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये हदीस पाक सहाबा और ताबीन और इमाम आज़म अबू हनीफा के इस अमल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। इस हदीस पाक के अंदर तो फ़क़ाहत की नफ़ी है, सवाब की नफ़ी नहीं है। जो शख्स कुरान करीम की तिलावत करता है, सिर्फ तिलावत पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर व सवाब अता फरमाता है। चंद ताबीन के हम आपके सामने अक़वाल और उनके अफ़आल रखते हैं कि क्या ताबीन भी इस पर अमल किया करते थे या कि नहीं किया करते थे। सबसे पहले मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की 4थी जल्द के अंदर हज़रत सईद बिन जुबैर जलीलुल क़द्र ताबी हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर का अमल इस जल्द के अंदर मौजूद है कि वो कुरान करीम कितनी देर के अंदर पढ़ा करते थे। रिवायत का नंबर 6128 है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और इसके रिजाल जो हैं सिक़ात हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, अन्नहु क़रअल क़ुरआन फ़िल कअबति फ़ी रकअतिन व क़रअ फ़िल रकअतिल उख़रा क़ुल हुवल्लाहु अहद। हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु काबा शरीफ के अंदर, काबा मुअज़्ज़मा के अंदर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। एक रात के अंदर पहली रकात के अंदर पूरा कुरान आपने पढ़ा, पूरे कुरान करीम का ख़त्म किया, और दूसरी रकात के अंदर आपने कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर सूरतुल इखलास पढ़कर आपने 2 रकात मुकम्मल की। ये जलीलुल क़द्र ताबी हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु का अमल मौजूद है। और यही अमल हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु की यही रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है और शरह मानिल आसार के अंदर भी इमाम तहावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लेकर आए हैं और सही सनद के साथ ये उनके बारे में ये मौजूद है। इसी तरह अली ताबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके बारे में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की 2री जल्द के अंदर सफ़र नंबर 386 पर हज़रत अली ताबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अली अज़दी ताबी, उनके बारे में एक रिवायत मिलती है कि वो कुरान करीम कितनी देर के अंदर ख़त्म किया करते थे। कान अलीयुल अज़दिय्यु यख्तिमुल कुरान फ़ी रमज़ान फ़ी कुल्लि लैलतिन। हज़रत अली ताबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुरान करीम मुकम्मल एक रात के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर आपका यह मामूल था कि एक रात के अंदर मुकम्मल कुरान करीम आप तिलावत किया करते थे। इसी तरह हज़रत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं और जलीलुल क़द्र ताबी हैं, जिनकी रिवायात सही बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और बुखारी शरीफ के रुवात में से हैं। शुअबुल ईमान की जल्द नंबर 3 है और रिवायत नंबर 1995 है। हज़रत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में क्या आता है, कान साबितुल बुनानिय्यु यक़रउल कुरान फ़ी यौमिन व लैलतिन। हज़रत साबित बुनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक दिन और एक रात के अंदर कुरान करीम मुकम्मल पढ़ लिया करते थे, कुरान करीम की मुकम्मल तिलावत कर लिया करते थे। और इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में ख़तीब बगदादी तारीख़ मदीना के अंदर ये बात लेकर आए, जल्द नंबर 15 है। हज़रत मिसार बिन किदाम उनकी जब मुलाकात हज़रत इमाम आज़म से हुई थी, वो क्या पूरा वाक़या बयान करते हैं। आखिर में फरमाते हैं, फ़लम यज़ल यक़रउल कुरान, मैंने देखा कि वो नमाज के अंदर हमेशा और लगातार कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, हत्ता ख़ातमहु कुल्ला, उन्होंने यहाँ तक कि पूरा कुरान पढ़ लिया, फ़ी रकातिन, एक रकात के अंदर। तो मैं हैरान हुआ कि ऐसा नेक पाकीज़ा शख्स कौन है। फ़नज़रतु फ़इज़ा हुआ अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो फरमाते हैं मैंने देखा तो वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। ये सही सनद के साथ मौजूद है, जिसकी सनद पर किसी किस्म का कोई कलाम नहीं है। अगरचे दीगर रिवायात और भी आ रही हैं जो कि इस रिवायत को सपोर्ट करती हैं, लेकिन उन सनदों पर अगर कलाम है तो मैंने ये रिवायत पेश कर दी जिस पर किसी किस्म का कोई कलाम नहीं है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जब एक शख्स ने देखा कि वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, नमाज के अंदर हैं और एक रकात के अंदर उन्होंने पूरा कुरान पढ़ लिया, तो फरमाते हैं फ़नज़रतु फ़इज़ा हुआ अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मैंने जब देखा तो वो तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस्ताद हज़रत अली बिन मदीनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके बारे में भी शुअबुल ईमान के अंदर एक रिवायत मौजूद है। अब ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उनके बारे में क्या आता है और इस रिवायत के भी रिजाल तमाम के तमाम सिक़ात हैं। 1998 रिवायत का नंबर है। हज़रत अली मदीनी के बारे में आता है, क़ाला अली इब्नुल मदीनी काना युह्यी यख्तिमुल कुरान फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन। हज़रत अली बिन मदीनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो रातों को जिंदा किया करते थे, यानी रातों को जागते थे और जाग कर क्या करते थे,
قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے فی کل یوم ولیلۃ بین المغرب والعشاء، ہر دن اور ہر رات کو قرآن کریم کا ختم کیا کرتے تھے مغرب اور عشاء کے دوران، اس وقت میں آپ کے قرآن کریم کا ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر ایک بات بڑی پیاری کہی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 138 پر آپ فرماتے ہیں وَكَانَ كَثِيرُونَ يَخْتِمُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَةً، فرماتے ہیں کہ وہ ایک بڑی تعداد ہے، کثیر ایسے صالحین، ایسے بزرگ، ایسے صحابہ گزرے ہیں جو ایک رات کے اندر یا ایک دن کے اندر مکمل قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے چل کر فرماتے ہیں اما الذین ختموا القرآن فی رکعۃ فلا یحسون لکثرتہم، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا، ان کی تعداد ان کی کثرت کی وجہ سے شمار ہی نہیں کی جا سکتی۔ فمنہم عثمان بن عفان و تمیم الداری و سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کثیر تعداد میں جو نمایاں لوگ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی ایسے جلیل القدر ایسے لوگ گزرے ہیں جو ایک ایک رات کے اندر ایک ایک رکعت کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین اور جلیل القدر تابعین، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک ایک رات کے اندر ایک ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کریم کو پڑھ لیا کرتے تھے، پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم ایک رات کے اندر پڑھنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں وہ شخص جو قرآن کریم کی تفہیم کر رہا ہے، قرآن کریم کو سمجھ رہا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ رہا ہے، اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی کرنے سے منع فرمایا۔ 3 دن سے کم نہ ہو بلکہ 3 دن سے زیادہ عرصہ لگائے اور صحیح طور پر قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے مطالب، قرآن کریم کے مفاہیم، اور اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا علم ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص قرآن کریم کو تفہیم کے طور پر نہیں پڑھتا بلکہ بطور قرات کے پڑھتا ہے، بطور تلاوت کے پڑھتا ہے، اس پر اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔